ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم، بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ نوجوان بچوں اور بچیوں، قبل اس کے کہ ہم گفتگو شروع کریں درود پاک پڑھ لیں سب مل کر۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت فاؤنڈیشن کے تحت الحمدللہ ہر ویک ہر منڈا آپ کے پاس پروگرام ہو رہا ہے، جس سیکشن ہو رہا ہے تاکہ آپ کے درمیان کچھ دینی معلومات کا اضافہ ہو۔ آپ کے اگر کسی قسم کے دینی سوالات ہیں تو اسے مکمل کیا جائے۔ الحمدللہ امت فاؤنڈیشن کے تحت 300 اسکولز ہیں۔ ابھی کتنے اسکولز ہیں؟ 300 میں الحمدللہ 100 اسکولز میں ابھی کام شروع ہو گیا۔ کتنے؟ 100 اسکولز میں الحمدللہ میں خود 45 یہ آپ کے اسکول کو ملا کے 45 اسکولز الحمدللہ میں ہر دن کنٹینیو دورہ کرتا ہوں، ڈگری ہو 10 ہو 8-10 ہو۔ درمیان الحمدللہ ہم امت فاؤنڈیشن کے تحت آپ تک کے آج کے حالات اور اس دور کے لوگ، نوجوان بچے بچیاں جو دین اور دینی معلومات سے جو دور ہے، انہیں دین کی اور دینی معلومات فراہم کرواتے ہیں، ان تک دین کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور اپنی اصلاح کیسے کرنا ہے اس پروگرام اس سیکشن کے ذریعے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آج میں نے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ بڑی پیاری ہے، اور سورۃ بنی اسرائیل 15واں پارے کی آیت ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بڑی توجہ سے سننا، اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اے محبوب اپنے امتیوں سے کہہ دو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، جو ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم نے جو قرآن کو، جو بکس کو اتارا، جو کلام کو اتارا، اللہ فرماتا ہے ما ہوا شفا، میں نے اس میں شفا رکھی مومنوں کے لیے۔ ما ہوا شفاء ورحمۃ للمؤمنین، تمام مومنین کے لیے شفا ہے، کیونکہ مومنین کا یقین ہوتا ہے اس لیے ان کو فوراً شفا ملتی ہے۔ اس لیے اللہ نے مومنوں، حالانکہ قرآن پڑھ کر کوئی اگر عیسائی پڑھے، کوئی ہندو پڑھے، کوئی یہودی پڑھے، اگر دم کرے تو اللہ انہیں بھی شفا دے گا۔ مومنین کا اس لیے ذکر کیا کیونکہ مومنین کا یقین اللہ پر زیادہ ہوتا ہے، قرآن پر یقین زیادہ ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ نے اس لیے پہلے ان کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ مومنین کے لیے ہیں، اور حضور نے فرمایا یہ قرآن ہے، اگرچہ مسلمان کے علاوہ اگر کوئی بھی اگر قرآن کی آیت پڑھ کر اگر دم کر لے یقین کے ساتھ، اللہ اسے بھی شفا عطا فرمائے گا، اللہ اسے بھی شفا عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ مساجدوں کے پاس چاہے مسلمان عورتیں ہوں یا غیر مسلم عورتیں ہوں، اپنے بچوں کو لا کے دم کراتے ہیں نا۔ آپ کے بھی ماں باپ، آپ کے بھی والدہ والد کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مل صاحب کے پاس لے گئے ہوں گے کہ آپ کے اگر بخار کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، بخار ہو یا آپ کی طبیعت ناساز ہو تو آپ کے بھی والدین والدہ کسی نہ کسی ملسا کے پاس لے گئے ہوں گے کہ ایسی کئی غیر مسلم میرے پاس، میں مساجد میں امامت کرتا ہوں، آتے ہیں
مول صاحب میری بچی کی طبیعت خراب ہوگی، دم کر دو۔ ان کو یقین ہے، انہیں بھی پتہ ہے کہ یہ جو دم کرتے ہیں یہ خود سے نہیں کرتے، رب کے کلام سے کرتے ہیں، اور رب کے کلام میں وہ شفا ہے۔ بڑی سی بڑی اگر بیماری ہو تو اللہ اس میں شفا دے، چھوٹی سی چھوٹی بیماری میں ہو تو اللہ شفا دے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ کئی دنوں کا بیمار ہوں، مرض ہوں، شفا ہونا ہے، دوائی کھا رہا ہوں شفا نہیں مل رہی۔ حضور نے فرمایا جاؤ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پانی میں دم کر کے پی لو، اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد کل دوسرے دن آئے وہ صحابی آ کے عرض کرنے لیا، رسول اللہ مجھے شفا بھی مل گئی، اللہ نے اپنے فضل سے مجھے صحت بھی عطا فرما دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صرف دوا کو چھوڑ کر دعا کو لیتے پھرو، یہ نادانی ہے۔ جہاں پر اللہ نے دوا کا ذکر فرمایا وہاں پہ دعا کا بھی ذکر فرمایا، اور جہاں دعا کا ذکر فرمایا کہ دوا بھی استعمال کرو۔ اللہ چاہے تو اس دوا کے اندر تمہارے لیے دعا والی شفا عطا فرما دے۔ آپ کے پیٹ میں درد ہوا، سر میں درد ہوا، باڈی میں درد ہے، کہیں مرض ہے نہیں اتر رہا ہے، سورہ اخلاص پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو، بے چینی سی ہو رہی آیت الکرسی پڑھو، کوئی اور رزق میں برکتیں چاہیے کھانے کے بعد سورۃ القریش پڑھو، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بنسبت اگر ان کی رحمت حاصل کرنا ہے سورۃ الکوثر پڑھو، قبر کے عذاب سے بچنا ہے تو سورہ ملک پڑھو، اللہ کی رحمتیں برکتیں حاصل کرنا ہے تو سورۃ الکہف پڑھو جمعے کے دن، اگر اللہ کی شان کو دیکھنا ہے تو سورۃ الرحمن پڑھو، اگر مصطفیٰ کے دل کو سمجھنا ہے تو سورہ یاسین پڑھو۔ ایسی بہت ساری آیت مبارکہ ہے جس کو پڑھنے میں الگ الگ تاثیر ہے، اس کی الگ الگ شفا ہے۔ یار بچوں، ایک گولی ہوتی ہے جو پیٹ کی ہو تو پیٹ کا ہی کام کرتی ہے، ایم ایگری؟ یس۔ سر کے درد کی گولی ہو تو وہ سر کو کام آتی ہے، پیٹ کے درد والا شخص اگر سر کے درد کی گولی کھائے گا تو اسے ریاکشن ہوگا، اس کا درد کم نہیں ہوگا۔ ایک گولی ایک حصے کو کام کرتی ہے، وہ ایک حصے والی گولی تم دوسرے حصے والی گولی کا اگر تم چینج کر کے استعمال کرو گے تو شفا ملنے کے بجائے پھر اور مرض بڑھے گا، بیماری بڑھے گی۔ مگر قربان جاؤ اللہ کے کلام پر، قربان جاؤ قرآن کی آیت پر، قربان جاؤ مصطفیٰ کے فرمان پر۔ نبی پاک نے فرمایا ایک سورہ پڑھ لو، مرض کون سا بھی ہو اللہ فوراً شفا عطا فرمائے گا، مرض کون سا بھی ہو اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ واضح طور پر سورۃ الفاتحہ ایک ایسا سورت ہے جو ہر مرض کی دوا ہے، اور اللہ نے شفا رکھی ہے، اللہ نے شفا رکھی ہے۔ لوگ غیروں کے پاس جا کر وہاں سے پڑھواتے ہیں، یہاں سے پڑھواتے ہیں، وہاں سے وہ پڑھواتے ہیں۔ اللہ نے رسول پاک نے فرمایا اب ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، تمہارے پاس خود رب کا کلام ہے، خود پڑھو اور خود ہی دم کر لو، اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ نہیں آتا پڑھنے تو پھر جسے پڑھنا تو ان کے پاس جا کے شفا عطا کر لو۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ایک بڑی پیاری بات ہے۔ حضور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جتنا ناز مجھے رب کے کلام پر ہے مجھے کسی کے کلام پر نہیں، کسی کے کلام پر نہیں، کوئی کتاب پر نہیں، نہ کہ توریت پر ہے، نہ کہ زبور پر ہے، نہ کہ انجیل پر ہے۔ حضرت مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ وہ کیوں؟ مولا علی نے فرمایا ایک ہی کلام میں ہدایت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، خوشخبری بھی ہے، اور بیماروں کے لیے شفا بھی ہے۔ ایک کلام میں کئی چیزیں آ گئی، ایک قرآن میں کئی چیزیں آئیں گی۔ انگلش کی کتاب آپ کے پاس ہوگی تو اس میں اکاؤنٹس کے بارے میں ملے گا آپ کو،
اکاؤنٹس والی کتاب میں انگلش کے بارے میں ملے گا، انگلش کے اندر وکالت والا کوئی چیپٹر ملے گا. جو کتاب ہے اسی کتاب سے ریلیٹیو باتیں آپ کو وہی بکس وہی کتاب میں ملے گی، مگر قرآن میں آپ کو اکاؤنٹس ہر ریلیٹیو ہر چیز کے بارے میں آپ کو اس واحد اس چھوٹی سی مختصر سی کتاب کے اندر ملے گی. یہ قرآن کا ایک بڑا معجزہ ہے. تو پھر اس معجزے والی کتاب الحمدللہ بعض کے گھروں میں بھی ہے اور بعض کے دلوں میں بھی ہے. اس میں سے آپ کے پیش نظر کئی ہوں گے کہ جو حافظ قرآن ہوتے ہیں، تو حافظ قرآن کے دل میں تو سارا قرآن موجود ہے. اللہ کے فضل سے اس کے نبی کے صدقے میں بھی ایک حافظ قرآن ہوں، میرے سینے میں بھی اللہ کا پورا کلام ہے. تو یہ معجزہ ہوا. اب میرے پاس تو 30 ہے، آپ کے پاس کم سے کم ایک 10 سورے تو آپ سب کو یاد ہوں گے. ایک سورہ بھی اگر کسی کو یاد ہو جائے یہ تو بھی خدا کا بڑا فضل ہے. یہ بھی خدا کا بڑا فضل ہے. ایک سورہ بھی اگر کسی کو یاد ہو جائے یہ بھی خدا کا بڑا فضل ہے. تو قرآن مجید میں اللہ نے واضح فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء. قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی شفا دینے والی کوئی کتاب نہیں ہے. تم جادوؤں پر، تم نظر پر، تم ادھر ادھر غیر ضروری قرآن سے ہٹ کر کلمات کو اگر دم کرو گے، نیمبوؤں پہ، مرچیوں پہ، دھاگوں پہ، ان تمام پہ بھروسہ کرنا خلاف سنت اور خلاف شریعت ہے. تمہارا یقین، تمہارا ایمان یا تو خدا پر ہونا چاہیے یا تو محمد مصطفیٰ پر ہونا چاہیے. اگر خدا رسول کے بعد اگر تمہارا یقین اگر ہو تو پھر رب کے کلام پر ہونا ہے. اگر رب کے کلام پر اگر تمہارا بھروسہ نہیں ہے تو پھر تم کامل مومن نہیں ہے. تم کسی اور غیروں سے دم کراتے پھرو تو یہ اسلام تمہیں اجازت نہیں دیتا. تمہیں تمہارا مذہب، تمہارا ریلیجن کہتا ہے کہ تم ادھر ادھر در بدر پھرنے کی ضرورت کیا، جبکہ تیرے پاس رب کا کلام موجود ہے، جب تمہارے درمیان قرآن مجید موجود ہے. آج کل کی عورتیں، آج کل کے مرد حضرات کسی کے بہکاوے میں، کسی کے باتوں میں آ کر فلاں کسی کے پاس چلے جاتے ہیں، فلاں کسی کے پاس چلے جاتے ہیں. جادو کا آج کل سسٹم بنا ہوا ہے، کسی نہ کسی پہ جادو کروا رہے ہیں، کسی نہ کسی پہ سے اٹیک کروا رہے ہیں. اور نظر بھی ایسا کیا کیا پڑھ کے اتارتے ہیں. ایسا مت کرو. آج تم چھوٹے ہو، کل کے بڑے ہوگے. اللہ نے چاہا بڑے ہوگے، اللہ نے تمہارا نکاح مقرر کیا، اللہ تمہیں اولادیں عطا کریں گا. تو تم ان رسم و رواج کے طرف مت جاؤ جو جاہلانہ ہو، جو کفار کا طریقہ ہو. اللہ نے مسلمان بنایا تو مسلمان کے طریقے پہ رہو، قرآن کے طریقے پہ رہو، مصطفیٰ کی حدیث پر رہو. اور اپنے بچوں کو یہ عادت ڈالو، بیٹا رب کے کلام سے بڑھ کر کوئی کلام میں تاثیر نہیں ہے جو تمہیں شفا دے، تمہیں صحت یابی دے، تمہیں تندرستی دے. رب کے کلام سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں ہے. ایسی بہت سارے واقعات ہیں جو رب کے کلام کی تاثیر یہ برکت ہے جس کی حد نہیں. حضرت جو بہت بیمار تھے، بہت کئی دنوں تک آپ اللہ کے پیغمبر کئی سالوں تک بیمار تھے. جناب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے. جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے گولے میں نیچے اترے تھے جو نمرود نے ان کے لیے جلائی تھی. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک کیا پڑھتے گئے؟ آیت کریمہ ہم سب پڑھتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت یونس علیہ السلام کو کس نے سکھایا یہ کلمہ؟ یونس علیہ السلام جانتے تھے یہ کلمہ پڑھنا؟ انہیں نہیں جانتے تھے، مگر رب نے سکھایا. جناب یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھا، لا الہ الا اللہ، اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، الا انت سبحانک، اے اللہ تیری تعریف بلند ہے، انی کنت من الظالمین. اور فرما رہے ہیں کہ جناب سلیمان علیہ السلام،
یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہ کر اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، انی کنت من الظالمین، اے اللہ مجھے ناشکری والوں میں سے، مجھے گمراہیت والوں میں سے، لاپرواہیوں والوں میں سے، ناشکری والوں میں سے، ظالموں سے، ان تمام سے پناہ مانگتا ہوں۔ تیری رحمت وسیع ہے، تیری شان بڑی ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں جناب یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح کو بلند کیے۔ اللہ نے اتنا پسند کیا یونس علیہ السلام کہ یہ کلمات کو 40 دن کے اندر مچھلی سے حکم فرمایا کہ یونس کو باہر بھی بھیجنا ہے، اور اس طرح بھیجو، اس طرح انہیں داخل کرو، اس طرح ندی کے کنارے انہیں چھوڑ دو کہ میرے یونس کو کوئی قسم کی بھی تکلیف نہ ہو، نہ انہیں کوئی قسم کی پریشانی ہو۔ 40 دن گھر میں نہیں، مچھلی کے پیٹ میں جناب یونس پیغمبر اللہ کے، اور اللہ نے یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نگلی نا پیٹ میں جب تھے، تو اللہ نے مچھلی سے کہا کہ اے مچھلی میرے پیغمبر کی حفاظت کرنا۔ کیا فرمائے؟ میرے پیغمبر یونس کی حفاظت کرنا، اور تیزی سے بھی نہ دوڑنا کہ اسے جھٹکا لگے تو پھر اسے تکلیف ہو۔ سکون کے ساتھ دوڑنا، آہستہ آہستہ گھومنا پانی میں۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی اپنے پیٹ میں رکھ کر آہستہ آہستہ گھومتی تھی اور مختصر سا پانی پیتی تھی، اور یونس علیہ السلام 40 دن اس میں اللہ کا ذکر بھی کرتے تھے، اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے۔ یار بتاؤ اس سے بڑا کوئی معجزہ ملے گا؟ 40 دن کے بعد مچھلی آپ کو کنارے تک لائی۔ اور ایک بات حضرت تفسیر روح البیان میں حضرت اسماعیل حق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری بات فرمائے، جب مچھلی نے یونس علیہ السلام کو کنارے پہ کیا تو اللہ نے مچھلی سے پوچھا کہ مچھلی تو 40 دن میرے نبی کو، 40 دن میرے پیغمبر کو اپنے پیٹ میں رکھی، اب انعام تو بتا تجھے کیا دوں؟ 40 دن میرے پیغمبر کی حفاظت کی، تو بتا تجھے کیا انعام دوں؟ مچھلی بھی بڑی ہوشیار تھی، مچھلی کہنے لگی اے اللہ اگر تو انعام دینا ہی چاہتا ہے، مجھ پہ اپنا فضل کرنا ہی چاہتا ہے، کرم کرنا ہی چاہتا ہے، تو بس ایک خواہش ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر کے صدقے تیری ہر خواہش بتا تو صحیح، تیری ایک خواہش کیا ہے؟ مچھلی کہنے لگی اے اللہ اگر میری مراد اگر پوری ہونی ہے تو بس ایک خواہش ہے، جو تو نے تیرے محبوب سے کوثر کا وعدہ کیا تھا، اس کوثر کے پانی میں مجھے بھی اس میں تیرنا نصیب فرما دے، مجھے جنتی کوثر پہنچا دے۔ اللہ نے بس ایک مچھلی کو، جنت میں صرف مچھلی 10 قسم کے جانور جنت میں رہیں گے، اس 10 قسم کے 10 جانوروں میں سے ایک مچھلی جو جنت میں رہیں گی، اور سارے جنتیاں اس مچھلی سے کھیلیں گے۔ دل میں مت رکھو کہ میں فشنگ کروں گی، نہیں، اس کو نہیں کر سکتے آپ فشنگ۔ آپ کو مچھلی کھانے کا دل بول رہا، دل میں سوچنا آپ کے سامنے مچھلی آ جائیں گی، ایسا اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں، نکال کے لا کے اس کو صاف کر کے کٹا کے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جنت آرام کی جگہ ہے، زمین جو ہے یہ دنیا طرح تکلیفیں اٹھانے کی جگہ ہے، تھوڑی مصیبتیں اٹھانے کی جگہ ہے، بیماری آتی ہے، مصیبتیں آتی ہے، پریشانیاں آتی ہے، جیسا بھی کرنٹ گیا، گرمی ہو رہی تو یہ بھی ایک تکلیف، یہ صرف دنیا میں رہیں گے، مگر جنت میں ایسا نہیں رہیں گا، جنت میں آرام رہیں گا۔ اور یوں ہی جنت نہیں مل جائیں گی، جنت بھی بڑی مشکلوں سے ملیں گی۔ اب کوئی بولیں گا یوں آسان سے انسان انٹر پاس نہیں ہو سکتا، 10 پاس نہیں ہو سکتا تو جنت پاس کرے گا؟ بنا امتحان کے کوئی 10 پاس ہو سکتا؟ اچھا ہو بھی جائے، پیسے دے کے اگر کوئی سرٹیفکیٹ بھی پا لے تو وہ صرف زمین پر لین دین ہے، خدا کے پاس ویسا لین دین نہیں۔ خدا نے فرمایا جو سب سے زیادہ پرہیزگار رہے گا میں اسے فوراً جنت میں داخل کروں گا، جو عبادت گزار زیادہ رہے گا میں اسے جنت میں داخل کروں گا۔ بس اتنا یاد رکھو، قرآن شفا ہے، نبیوں کو بھی فائدہ پہنچائی۔ وہ پیغمبر جبکہ ابھی قرآن پورا نازل نہیں ہوا، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، اللہ نے قرآن کی کچھ کلمات ان پیغمبروں کو بھی سکھایا جو اللہ نے انہیں بھی اس کی تاثیر، اس کی شفا عطا فرمائی۔ اللہ نے جب قرآن مجید کو نازل کیا، لوح محفوظ پہ اتارا،
کہاں اتارا؟ لوح محفوظ. یہ جس طرح ایک تختی ہے نا، یہ تختی ہے، اسی طرح رب کی بارگاہ میں ایک لوح محفوظ اسی طرح کی ایک تختی ہے جسے عرش کہتے ہیں، جسے عرش کہتے. ایک فرش ہے، ایک عرش ہے. فرش پہ ہمارا قدم ہے، عرش پہ مصطفیٰ کا قدم ہے. عرش پہ لوح محفوظ پر اللہ نے پہلے قرآن کو، ابھی دنیا نہیں بنائی، جب نبی کو بنایا تو پھر قرآن کو بھی محفوظ کروا دیا. جب محفوظ کرا اربوں خربوں سال کے بعد پھر نبی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا. دھیرے دھیرے کر کے جب قرآن اتارا تو پھر کئی لوگ اس ٹائم کے صحابہ کرام بیمار ہوتے تھے، پریشانی ہوتی تھی. اللہ پاک ان کیفیات کو دیکھتے ہوئے جناب جبرائیل کے ذریعے ان آیات کو اتارتا تھا جس میں مصیبت کا بھی حل ہو، بیماری کا بھی حل ہو، پریشانی کا بھی حل ہو. حضور کی بارگاہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اہلیہ بھی بیٹھی ہوئی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، اچانک قندیل کا جو چراغ ہوتا ہے، چراغ جانتے ہیں نا آپ لوگ، پہلے پرانے دور میں تھا، ابھی بھی ہے کسی گھر میں. چلے موم بتی جانتے ہیں نا، موم بتی کے جیسے ایک چراغ ہوتا تھا جس میں گیس کا تیل ڈالتے تھے. ہاں ٹھیک ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے، چراغ بجھ گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے لگے. سیدہ اماں عائشہ فرماتی ہے کہ میرے شوہر سرتاج، اے اللہ کے پیارے نبی، یہ کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ یہ کس چیز کی تلاوت کر رہے ہیں؟ پیارے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ میں رب کے کلام کی تلاوت کر رہا ہوں. کہ یہ کس نے سکھایا؟ کہا میرے رب نے سکھایا. فائدہ کیا ہوگا؟ اس کے پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا، اے عائشہ مصیبت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، مصیبت بڑی ہو یا چھوٹی ہو، چراغ کا بجھ جانا بھی ایک مصیبت ہے. اس حدیث سے ہم استدلال کر سکتے ہیں کہ یہ کرنٹ کا جانا بھی مصیبت ہے، اس کرنٹ کا جانا بھی مصیبت ہے. اور حضور نے فرمایا، عائشہ مصیبت چھوٹی ہو بڑی ہو، تم جب اس قرآن کی آیت کا ذکر کرو گے، ورد کرو گے، تو اللہ اس آیت کی برکت سے اس مشکل میں آسانی عطا فرمائے گا، اس مشکل میں آسانی ہوگی. میرے بچوں پریشان نہ ہونا. پریشانی آئے، مصیبت آئے تمہارے گھر میں ہو، دیکھو سبحان اللہ بولے. اچھا اس کا آنا، یہ آیت سے دیکھو اس کی کیا برکت ہے. یقین بڑا مضبوط ہو تو اللہ برکتیں فوراً آنا ضروری نہیں ہے، اللہ دھیرے بھی عطا فرماتا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے مومنوں کے لیے، اچھا دیکھو جب مصیبت کے بعد راحت ملتی ہے تو اچھا لگتا ہے. کرنٹ گیا، گرمی ہوئی، مصیبت تھی، جیسا کرنٹ آیا، ٹھنڈک ملی تو کیا ملا؟ سکون. تو یہی رب چاہتا ہے. اللہ پہلے بندے کو مصیبت دیتا ہے، بندے کو پہلے کیا کرتا ہے؟ اللہ مصیبت دیتا ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے اس کو پہلے راحت دوں گا، بعد میں مصیبت جھیل نہیں پاتا. ایک بستر پہ لیٹے والے کو تم جو ہے نا گھر کے کام کرو بول کے تو کیا بولتا، امو میرے سے نہیں ہوتا اٹھنا جانا. مگر وہی کام کرنے والے کو پھر اس کو تھوڑی دیر بولو کہ 10 منٹ ریسٹ کرو تو خوش ہو آتا ہوں. ہاں اب یہ بچی نہیں پڑھنے والی بچی ہے، پڑھتی نہیں، لکھتی نہیں، کرتی نہیں بچی کو. اب اس کو میں ورک دے دیا ہوں دبا کے، 1 پیج کے بجائے 10 پیج. اب دل میں رو لیتے مگر سامنے ظاہر نہیں کرتے. دوستوں میں بولتا ہوں ماں سار دم کر دیے، اتنا ورک دے دیے، میں سے نہیں ہوتا، میرے کو طبیعت خراب ہو رہی، ٹھنڈے پسینے چھوٹ رہے میرے، کیسا کی دکھ رہا بولتے نا. اچھا ایک بچی بیچاری ریگولر پڑھ رہی ہے، یہ بچی اچھا یہی بچی کی مثال، یہ بچی پھر پڑھ رہی ہے ریگولر. اب یہ بچی اچھا پڑھ رہی ہے، ورک بھی اس کو دیا ہوں. اب میں دینے کے ساتھ ساتھ بولا کہ بیٹا تم ایک 15 منٹ آرام کر لو، اس کے بعد لکھ لو، تو دیکھنا کتنا خوشی آئیں گے. دیکھ ابھی بھی مسکرا رہی. تو یہ مسکراہٹ ایک راحت سے ملیں گی. کسی کے گھر میں اگر میت ہو، میں گھر میں جا کے اگر میں ہنساؤں گا تو ہنسیں گے وہ. اگر بیچاری عورت رہیں گی تو پہلے لکڑیاں جھاڑو دیکھیں گے، مرد آدمی رہیں گا تو ڈنڈا دیکھیں گا. تو اسی طرح
اللہ بندے کے حساب سے اس کو مصیبت دیتا ہے۔ اور یہ یاد رکھ لینا میرا جملہ، تم جتنے نیک بنو گے، جتنے نیک رہو گے، مصیبت تمہیں آئیں گی زیادہ، کیونکہ اللہ اپنے نیک بندوں کو ہی مصیبت دیتا ہے، نیک بندوں کو آزماتا ہے۔ اور جب تم اس قرآن کے ذریعے اللہ کی مدد چلتاری کے لیے اللہ تندرستی عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، قرآن کا معجزہ، یہاں تک کہ حضرت خالد بن ولید، حضرت صحابی رسول کے قرآن کی آیتیں چھوڑ دو، صرف قرآن کی ایک آیت، وہ بھی 22ویں پارے میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت خالد بن ولید نے فرمایا اللہ نے بس اسی آیت میں اتنی شفا رکھی، اگر تم زہر بھی پی رہے ہو اس آیت کو پڑھو تو اللہ زہر میں بھی شفا عطا فرمائے گا۔ کفار کہنے لگے ایسا کیسا امپاسبل، ہم نہیں مانتے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا پھر زہر تو لاؤ، تمہارا یقین زہر پر ہوگا، میرا یقین خدا کے کلام پر ہوگا۔ تمہارا یقین زہر پر ہے اور میرا یقین خدا کے کلام پر ہے۔ پوائزن، ریڈ پوائزن، یہ بہت خطرناک زہر ہوتا ہے، زہر کا باپ ہے یہ۔ حضرت خالد بن ولید کے سامنے زہر کو رکھا گیا اور فرمائیں گے پی کے دکھاؤ، اگر یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا تو جتنے ہم تمہارے سامنے سب کلمہ پڑھیں گے، تمہارے نبی کی غلامی میں داخل ہوں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی جان کو نہیں دیکھا، اب اس زہر کو نہیں دیکھا، انہیں تو پتا تھا کہ زمین ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے مگر خدا کا فرمان، مصطفیٰ کی حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ انہیں یقین، تمہیں بھی اتنا یقین ہونا ہے، میری بات مسکرا کے سنو مگر یقین پر اس پہ عمل کرو۔ بات میں اپنے گھر کی کتاب کی نہیں، خدا کے گھر کی کتاب کی بات کرو۔ یقین رکھو رب کے کلام پر، قرآن پر، یقین کے ساتھ کہ اللہ کوئی بھی کتاب میں شفا نہیں ہے جو شفا تیرے کلام میں ہے۔ حضرت خالد بن ولید کے سامنے زہر ہے، حضرت خالد بن ولید نے پکڑا اور بسم اللہ پڑھ کر پیا، تو اب جو وہاں پہ کچھ لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ اب مر جائیں گے، تھوڑی دیر میں مر جائیں گے، زہر کا اثر ہوگا۔ جو زہر کا اثر پیتے امیڈیٹلی اس کا ایکشن ہو، امیڈیٹلی جو اس کا ایکشن کرے، 2 گھنٹہ ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید جو پینے سے پہلے مسکرا رہے تھے، پینے کے بعد بھی ویسے ہی مسکرا رہے۔ تو کسی نے پوچھا خالد تمہیں پیتے وقت ڈر نہیں لگا، زہر تک کڑوا نہیں لگا، کچھ نہیں لگا؟ حضرت خالد بن ولید کا جملہ سننا، صحابی ہے، کون ہے؟ صحابی کسے کہتے؟ جو مصطفیٰ کو دیکھے، سبحان اللہ، جو مصطفیٰ کو دیکھے صحابی۔ حضرت خالد بن ولید سے کسی نے پوچھا، سعدی نے پوچھا کہ آپ کو پیتے وقت کیسا محسوس ہوا؟ حضرت خالد بن ولید کا تاریخی جملہ جو حدیث میں نوٹڈ ہے، تاریخ میں ہے، خالد بن ولید نے فرمایا سر کہ مجھے کیا پتا، جب میں بسم اللہ پڑھ کر پیا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں شہد کو پی رہا ہوں، شہد جیسی میٹھاس لگی مجھے زہر میں جب میں نے بسم اللہ پڑھا، اور بسم اللہ سے پہلے اس کلام پر، رب کے کلام پر میں نے یقین کر کے پیا تو زہر سے زیادہ، شہد سے زیادہ میٹھا لگا۔ اب دیکھو تو صحیح 2 گھنٹے تمہارے درمیان ہوں، مرا تو نہیں ہے، مسکراتے تم سے باتیں کر رہا ہوں۔ لوگ حیران ہو کر کہنے لگے خالد ہم مان گئے، جب اس کلام میں اتنی سچائی ہے تو پھر تمہارے دین میں سچائی کتنی ہوگی؟ ارے یار خالد تمہارا دین جب اتنا سچا ہے پھر مصطفیٰ بھی سچے، پھر مصطفیٰ کو بنانے والا خدا بھی سچا ہے۔ تو قرآن شفا ہے، قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن برکت ہے۔ میں اس سے پہلے اسکول میں آیت مبارکہ لیا تھا، قرآن کو پڑھنا آسان ہے، مگر آج تمہارے درمیان میں شفا والی آیت لے کر آیا ہوں تاکہ ان بچوں کو تمہیں پتہ چلے۔ باقی جنوں کو کبھی سر کا درد ہوتا ہے، پریشان نہ ہونا، سورہ فاتحہ اخلاص پڑھ لینا یقین کے ساتھ اور دم کر لینا، اللہ شفا دے گا۔ اچھا میں اپنی پرسنل بات بتاؤں؟ یس یا نو؟ نو بول تو میں نہیں بتاتا ہوں، یس۔ تو اتنا انٹرسٹڈ ہے میری پرسنل بات سننے بھی آپ؟ چلو جب انٹرسٹڈ ہے تو پھر سنا دوں میں۔ جب مجھے بھی کہیں درد ہوتا ہے نا، کہیں ادھر ادھر درد ہوتا ہے
تو میں 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ درود پڑھتا ہوں نا، جب دم کرتا ہوں امیڈیٹلی اللہ شفا عطا فرماتا ہے، امیڈیٹلی مجھے شفا ملتی ہے۔ آپ بولیں گے سر اپنی بات رکھ رہے ہیں، میں نے کہا یار بات اپنی نہیں، جب بات حد سے بڑھ جائے تو پھر بات اپنی نہیں ہوتی، بات خدا کی ہوتی ہے۔ اے بھئی مجھے یقین ہے تو پھر میں ظاہر کروں۔ لوگ فلاں ڈاکٹر کی مثال لا کے مجھے بولتے ہیں ادھر چلے جاؤ وہ اچھا ڈاکٹر ہے، ادھر چلے جاؤ وہ اچھا ڈاکٹر ہے، ادھر حکیم کے پاس چلے جاؤ وہ اچھا حکیم ہے، وہ بچوں کا دواخانہ ادھر اچھا۔ میں نے کہا اس کا 100 جنوں کی یار تو تعریف کرتا ہے، پھر کبھی یہ بھی تو تعریف کر کہ ادھر ادھر جانے سے بہتر پہلے قرآن پڑھ لے، اللہ سب سے پہلے اس میں شفا رکھا ہے۔ پہلے دعا سے علاج کراؤ، اور جب دعا سے علاج نہ ملے تو سمجھ جانا اللہ دوا کے ذریعے تمہاری دعا ڈال کر اس میں شفا عطا کرے گا۔ یہ حکمتاً عملی، اس نوٹیٹ کرو اس جملے کو۔ ایسا نہیں کہ دعا میں ہی بیٹھ کے رہیں کہ مجھے شفا مل جائے۔ جب دعا سے شفا نہیں سمجھ میں تو سمجھنا پھر اب رب کی مرضی دوا کی طرف تمہیں جانا ہے، پھر اس دوا میں اللہ شفا دے گا، پھر تم صحت یابی ہو جائیں گے۔ بس اس بات کو یاد رکھنا اور اللہ کے کلام سے ہی اپنے آپ کو شفا رکھنا، ہدایت میں رکھنا، نصیحت میں رکھنا۔ ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، فلاں عاملوں کی چکر، فلاں عاملوں کا دورہ، اس کے پاس جانے کی، ہر قسم کی کوئی دھاگے باندھنے کی بھی ضرورت نہیں، کوئی دھاگے میں شفا نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں، کوئی دھاگے میں شفا نہیں ہے۔ جو خالی دھاگا باندھتے ہیں، اجمیر کا ہو یا دلی کا ہو یا ممبئی کا، یہ دھاگے وغیرہ باندھنے میں بھی شفا نہیں ہے۔ پاؤں میں دھاگے باندھتے، اس میں بھی کوئی شفا نہیں ہے۔ اس میں اگر شفا ہوتی تو پھر صحابہ اپنے بچوں کے پاؤں میں نہیں باندھتے۔ ہاں البتہ کوئی قرآنی آیت جو موم جام کر ہو، تعویذ کی شکل میں ہو، اور وہ سینے کے درمیان ہو، یہ دو کے درمیان بیچ کا جو حصہ ہے تعویذ اس کے بیچ میں ہو، یہاں تک زیر ناف تک نہیں آنا چاہیے، اس کے درمیان تعویذ ہو، اور موم جام اور کپڑے سے باندھا ہوا تعویذ وہ پہن سکتے ہیں جو قرآن کے مطابق ہو، شریعت نے اجازت دی ہے اتنا، ٹھیک ہے، یہاں تک پہن سکتا۔ بلا وجہ دھاگے پہننا، ہاتھ میں کڑے پہننا یا انگوٹھیوں سے شفا مل جائیں گی، یہ نہیں۔ شفا خدا کے کلام سے ملیں گی، اللہ کے ذکر اور مصطفیٰ کے درود سے ملیں گی، اس سے بڑھ کر تمہیں کسی چیز سے شفا نہیں ملیں گی۔ اپنا وقت ضائع نہ کرنا، گناہوں کی طرف نہ پلٹنا، گمراہیت کی طرف نہ آنا۔ یہ بلا وجہ، یہ چھوٹے سے بچے کو کالا دھاگا بنے تو الٹیاں کم ہوتے ہیں۔ میں نے کہا پھر جب الٹیاں کم ہوتے تو پھر دوائیاں کیوں بنائے گئے الٹیوں کے؟ صحیح؟ ایسا نہیں۔ ہاں آپ دم کرو، قرآن کی دم کر کے پانی میں پلاؤ، اللہ شفا دے گا۔ دم کر کے پانی، آپ کو فوراً شفا ہونا ہے تو پانی میں دم کرو اور پیو۔ آپ کو پیٹ میں درد دے رہا، آپ گلاس لو، اچھا صاف گلاس پانی بھرو، دم کرو، یقین کرو، پیو، اللہ شفا دے گا۔ صحابہ کا ایسا ہی عمل ہے، تابعین کا بھی وہی عمل ہے، خود حضور علیہ السلام کا بھی عمل یہی تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں ہر چیز قرآن سے حاصل کرتا ہوں، حضور نے فرمایا، اور امت کو بھی رہنمائی دی، تم ادھر ادھر غیروں کی طرف، جادوگروں کی طرف، مشرکین کی طرف، کفار کی طرف، غیروں کی طرف، اغیار کی طرف، بت پرستوں کی طرف، ان کے پاس جانے سے ہمیں منع کرتے ہو۔ فرمایا ادھر ادھر مت جانا، غیروں سے دم مت کرانا، شرکیہ کلمات سے تمہیں شفا نہیں ملے گی، تمہیں جب بھی شفا ملیں گی خدا کے کلام سے یا تو مصطفیٰ کے درود سے ملیں گی۔ اتنا یقین رکھو، اتنا میسیج کو سمجھو، اتنی بات ذہن میں بیٹھ گئی۔ شفا کس میں ہے؟ کس کے کلام میں ہے؟ اللہ کے کلام میں۔ پیٹ کا درد کی شفا بھی قرآن میں، شوگر کو کم کرنا ہے اس کی شفا بھی قرآن میں، اے سے لے کے زیڈ والی بیماری کا حل بھی کس میں ہے؟ تو اس کو پڑھتے رہنا، اس کو دم کرتے رہنا، گھر میں بھی بتانا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کو جس طرح ہم پڑھتے ہیں اس طرح
نیکی توفیق کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرما، اور تیرے کلام سے سچی پیار کرنے کی، سچی محبت کی توفیق عطا فرما۔ ان سے محبت کریں گے فائدہ نہیں ہے، ہر انسان بے وفا ہے، ہر کتاب بھی بے وفا ہے، مگر ایک واحد قرآن کا کلام ہے جو ہر جگہ ہر لمحات وفا ہی وفا ہے، وفا ہی وفا ہے۔ آپ بولیں گے وہ کیسا سر؟ آپ انجینئر ہیں، ایک بندہ انجینئر پڑھا ہوا ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس آ کے اپنی انجینئرنگ ہی بول سکتا ہے، اپنی ڈاکٹری والی بات، اور ڈاکٹر والا انسان آ کے انجینئر کے پاس آ کے وہ انجینئر کو کچھ بول سکتا؟ ایک کتاب ایک ہی فائدہ دی، ایک ہی وفا کری، باقی چیزوں سے کیا کری اس نے؟ بے وفائی کی کہ ہاں کی، مگر ایک کلام ہے رب کا جو ہر لمحات آپ کو وفا دیں گا، آپ کو ہر موڑ پر کام آئے گا، ہر مصیبت کا حل ہے۔ تو پھر اس کلام کو کیوں نہیں پڑھیں گے جس میں ہر مشکل کا حل ہو، جس میں ہر طرح کی آسانیاں ہو، ہر طرح کی اللہ کی مدد ہو۔ گھر میں قرآن آج کل کے گھروں میں صرف رکھ کر ہے، دیکھنا آپ فرائیڈے نکالتے ہیں گھر کی ہماری عورتیں، شاید تم بھی نکالتے ہوں گے، دھول کتنا ہے دیکھو اس کے اوپر، ہے دھول 90% رہتا گھروں میں، کیونکہ فرائیڈے نکلتا نا، وہ پر نکل کے تو دھول ڈسٹ رکھو۔ پھر سونا بھی ویسا رکھو تمہارے گھر کا، پیسے بھی رکھو تم ایسے ہی رکھے جس پہ دھول اور ڈسٹ بیٹھ، اس کو اچھا رکھتے ہو، اور اللہ کے کلام کو ایسے لاپرواہی کے ساتھ رکھتے ہو، اور تم امید کرتے ہو، اور جمعے پڑھ کے تم ایسا اپنے آپ کو محسوس کرتے ہو ایک مائش پڑھا کوئی بھی نہیں پڑھی، اب مائش پڑھا بھی زمین پہ کلام کوئی بھی نہیں پڑھا تلاوت۔ کچھ اللہ کے ایسے بندے ہیں جو رات میں بھی پڑھتے ہیں اور دن میں بھی پڑھتے ہیں، تم تو جمعہ پڑھ کے اپنے آپ کو 30 ماہ خار سمجھتے ہو، اور وہ بھی دھول اور ڈسٹ رب کے کلام پر ہے۔ اور یاد رکھنا قرآن کی اس طرح اگر کسی کے گھر میں اگر قرآن کے اوپر ڈسٹ رہیں گا، یہ میری بات لکھ لینا تم، اس گھر میں اور ان گھر والوں کی زندگیوں میں بھی بربادی رہیں گی، کبھی بھی وہ گھر میں رہنے والے سکون سے نہیں رہیں گے جس گھر کے قرآن کے اوپر ڈسٹ رہیں گے، اور جس گھر کے اوپر کلام کے اوپر ڈسٹ ہو وہ گھر والے ویسٹ ہو، ویسٹ ہے جس پہ ڈسٹ ہو، اور جس کی گھر کلام پہ ڈسٹ نہ ہو پھر وہ بیسٹ ہے، ورنہ پھر وہ ویسٹ ہے۔ بس اتنی آخر بات اتنی ہے کہ قرآن ہے ادب کرو یار، سننے سے عمل کی توفیق عطا فرما، تیرے کلام سے سچی محبت، اس سے عقیدت، اس سے نسبت عطا فرما۔ مولا اس بچے جو پڑھنے والے جتنے بھی طلباء طالبات بیٹھے ہیں میرے مولا، تمام کی زندگیوں میں، تمام کے رزقوں میں، تمام کی عمروں میں، تمام کی پڑھائی میں خوب برکتیں عطا فرما، ان کو خوب کامیابی عطا فرما، اس اسکول کو ترقی عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ مولا رب کریم وقت نکال کر ہمارے عادل صاحب، ہمارے اور ایک سر جو وقت نکال کر ان بچوں کے درمیان دین اسلام میں اور تیرے دین کے کاموں میں اپنا وقت لگائے، مولا ان دونوں کو بھی اس کا اجر یہاں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرما۔ اے اللہ مجھے بھی اس کا حصہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو حضور کے صدقے میں قبول فرما۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عادل 99 ٹی وی میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج ہم ایس کیریئر اکیڈمی میں یہاں پر موجود ہیں، ڈبل پلا اسکول میں۔ یہاں پر ایک جو ہے ایک اسلامی کا ایک پروگرام رکھا گیا ہے کہ حافظ صاحب جو ہے یہاں پر کافی اچھا بیان کیے ہیں امید فاؤنڈیشن کی جانب سے۔ تو یہاں پر بچوں سے معلومات کرتے ہیں کہ جو آج جو ہے کلاس ہوئی ہے آج، تو کیسا لگا اور کیا ٹاپک تھا، ان سے کچھ معلومات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا لڑکیاں بھی ہیں، لڑکیاں سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کون بولیں گے بیٹے کیسا دے آج کا پروگرام کیسا لکھا آپ لوگوں کو؟ میمونہ، ایس ایس کیریئر ہیڈ اکیڈمی، 8th۔ کیسا دکھا آج کا پروگرام؟ بہت اچھا دکھا، بہت اچھا دکھا آج کا۔ ایسے ہونا چاہیے کلاسز۔ یس۔ کتنا آپ سیکھ گئے، کیا کیا معلوم ہوا آج کی کلاس میں شفا اپنے کس طریقے سے کون سے دعاؤں سے ملتی ہے، قرآن مجید کے بارے میں کچھ معلوم ہوا ہے۔ جی سیدہ جویرہ فاطمہ ہاشمی، 6th۔ کیسا دکھا آپ کا پروگرام؟ بہت اچھا دیکھا۔ بہت اچھا دکھا ایسا ہونا چاہیے کلاسز؟ یس یس سر، شریف سر کو آنا چاہیے، یہاں پر ایسے کلاسز ہونا چاہیے۔ شکریہ ادا کریے آپ شریف سر۔ تھینک یو سر۔
चलिए काफ़ी मुतासिर हुए लड़के लड़कियां यहाँ पर जो है ये चाह रहे हैं कि जो है ऐसे ही जो है और भी जो है वैसे प्रोग्राम्स होना चाहिए। उन लोगों की ख्वाहिश है कि जो ऐसे ही प्रोग्राम्स होते हैं। और भी साथ मेरे साथ लड़कियां, यहाँ पर एक लड़की भी है। बेटे नाम बोलिए। उज़मा सारा, कौन सी क्लास में हैं? 8th। 8th क्लास में। कैसा दिखा अच्छा प्रोग्राम इस्लामिक क्लास में? माशाल्लाह से अच्छा था। आप उसमें यस, कितना मालूमात है आप? कुरान के बारे में पता चला। कुरान के ताल्लुक़ से काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पर बातें बताई है हाफिज़ शरीफ साहब। आइए हाफिज़ साहब से भी कुछ बात करते हैं कि जो है आज की टॉपिक में जो है ख़ास तौर से जो है यहाँ पर आए हैं उम्मीद फाउंडेशन की जानिब से, तो उनसे भी कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। शरीफ साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू सर। शरीफ साहब ये बताइए, आज जो कैरियर एकेडमी जो आए हैं, एसएस कैरियर एकेडमी जो है यहाँ पर, उसके ताल्लुक़ से कुछ बताइए। यहाँ के बच्चों से कैसा रिस्पॉन्स मिला और आज की टॉपिक क्या थी? सबसे पहले आपका इस्तकबाल करता हूँ सर, आप फिर तशरीफ़ लाए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आज की जो टॉपिक थी कुरान मजीद के मुतालिक थी, जो अल्लाह ने कुरान में शिफा रखा। और कुरान को पढ़ना सिर्फ़ हिदायत नहीं है, वो हिदायत के लिए नहीं उतरा, सिर्फ़ नसीहत के लिए नहीं उतरा, सिर्फ़ खैर व बरकत के लिए नहीं उतरा। जहाँ इतनी फ़जीलत जहाँ ये कलाम रखता है, वहाँ ये कलाम एक फ़जीलत ये भी रखता है, इसमें शिफा भी रखी है हर बीमारी के लिए, मोमिनीन के लिए। चाहे दुनिया को अल्लाह को माने या ना माने, यकीन अगर अल्लाह पर है, अल्लाह उसे भी शिफा अता फरमाएगा। आज हमने बच्चों के दरमियान कुरान में अल्लाह ने क्या क्या शिफा रखी, हदीस के ज़रिए, कुछ वाक़यात के ज़रिए बच्चों के दरमियान हमने अल्हम्दुलिल्लाह पेश किया। बच्चे भी इसको समझे, क्योंकि यही छोटे बच्चे जब इसकी फ़जीलत, इसकी तासीर, इसकी शान को समझेंगे, फिर ये भी इसको पढ़ने और इसको समझने, फिर इसको अमल करने की ये सब भी कोशिश करेंगे। चलिए सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात की। हदीस की रोशनी में जो है काफ़ी अच्छे बयान हुए यहाँ पर, काफ़ी अच्छे बयान किए। और ऐसे ही और भी प्रोग्राम आपको दिखा देगा। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।